अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, जैसे हम आपको मुसलसल मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुसलसल बढ़ते हुए तनाव के हवाले से आगाह कर रहे हैं, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क एक बहरानी कैफियत का शिकार हो चुका है और मुल्क में एक आइनी बहरान आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले चुके हैं, लार्जर बैंक तश्कील दिया जा चुका है और अब हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दावे कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक अहम लेटर भी जारी कर दिया है और ये कहा है कि जैसे ही कौमी असम्बली तहलील की गई है तो अब आप भी ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते और अब आप वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता निगरान सेटअप के आने तक आप अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। इस हवाले से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला सेटअप क्या होगा, कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल क्या बनेगी, इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ अप्रैल के हवाले से आपको बताते हैं कि अप्रैल तारीखी लिहाज से कितना अहम और कितना जालिम महीना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की, तो ये मामला कल जब कौमी असम्बली में था तो आपने देखा होगा कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर की तरफ से ऐन वक्त पर रूलिंग दी गई और आर्टिकल 5A का हवाला मौजूदा वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दिया और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रूलिंग पढ़ी गई और ये कहा गया कि गैर मुल्की साजिश के तहत ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अपोजिशन का एक अलामती इजलास हुआ जिसमें 197 मेंबरान ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिया और कहा कि अब वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि वो अक्सरियत खो चुके हैं। लेकिन अभी ये अलामती इजलास होना था कि वज़ीर आज़म की तरफ से उनके आर्जी बहाली के साथ ही उन्होंने सदर मुमलिकत को कहा कि वो असम्बली को तहलील कर दें और उस तरह से सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और अब मामला जो है वो अदालत में है। अब हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दलाइल देंगे। अब बात सिर्फ इस रूलिंग तक नहीं रुकेगी बल्कि उस खत तक जाएगी कि जिस खत की बुनियाद पर यह कहा गया कि एक बैरूनी साजिश की गई थी। इसी मामले पर कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ था, एक अलामिया जारी हुआ था। वो अलामिया हमने आपके साथ शेयर किया था, बताया था कि उस अलामिया में क्या कहा गया है। अमेरिकन सफ़ीर को बुलाया गया था वजारत दाखिला में और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया था। तो ये तमाम अब तारीख का हिस्सा है, लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस खत में जाल साजी की गई है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जाल साजी का और ये कहा है कि एक केबल आई थी और उस केबल में जालसाजी की गई और रद्द बदल करके फिर उसे ख़त की शक्ल दी गई और फिर बाद अज़ां उसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ले जाया गया। और यहाँ ये पैदा होता है कि इंतहाई आला सतही फोरम है कौमी सलामती कमेटी का, क्या उसके साथ झूठ बोला गया है और जालसाजी की बुनियाद पर यह ख़त जो है वहाँ पर पहुँचाया गया और इसकी बाकायदा तहकीकात क्या नहीं की गई थी। तो ये सवाल अपनी जगह ज़रूर मौजूद है और अब इस मामले की यकीनन आला सतही तहकीकात होंगी कि किस हद तक ये बात सच है और जिस सहाफ़ी ने ये वसूख के साथ बात की है तो उनकी बात में कितना वज़न है। इन तमाम अमूर का ज़रूर जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एशिया के लिए नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू जो कि भारत के दौरे पर हैं, उनसे सवाल भी हुआ है इस पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल के हवाले से और ये कहा गया है कि आप पर इल्ज़ाम आयद किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ ये बात डिस्कस की और उसके बाद फिर उन्होंने ये ख़त लिखा जिस पर उन्होंने उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं। तो इस लिहाज से अब बहुत सी जो पेचीदगियाँ हैं वो इस मामले पर हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये ख़त जाली था, ये ख़त सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये कौमी सलामती से जुड़ा एक अहम तरीन मामला है
اور اس معاملے کا جائزہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضرور لیا جائے گا، کیونکہ یہ اب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو ان تمام محرکات کا جائزہ ضرور لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر دیکھا جائے گا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے آیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین سے اس حوالے سے جب استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی رولنگ آئین کے خلاف آئے گی تو پھر اسے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آرٹیکل 5A کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ جو کارروائی چلائی جا رہی تھی وہ آرٹیکل 95 کے تحت چلائی جا رہی تھی۔ بہرحال اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، اور یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا، تاریخی نوعیت کا معاملہ ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور اسی نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اب سیاستدان جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان جیسے غیر مستحکم جمہوری معاشرے میں ہمیشہ اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر انتظار کیا گیا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ شاید ان کی منشا کے مطابق آئے گا، اور بعد ازاں پھر ان فیصلوں پر تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا، اور اس فیصلے کو یہ سیاسی قوتیں کس حد تک تسلیم کریں گی اور کس حد تک معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن پاکستان میں پہلے ہی جمہوریت غیر مستحکم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے 31ویں وزیر اعظم تھے۔ 70 سالہ تاریخ میں آج تک کسی ایک وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اور یہ اس نظام پر ایک بڑا سوال ضرور ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کیوں مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے بیرونی سازش ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے اندرونی سازش ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو حزب اختلاف ہے وہ چلنے نہیں دیتی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیانات کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تمام کا نزلہ ہمیشہ سیاستدان پر ہی گرے گا، اس لیے گرے گا کہ وہ خود کبھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی استعمال کرتا ہے۔ عمران خان نے سینٹ الیکشن میں الیکٹیبلز کو استعمال کیا، اور اب تحریک عدم اعتماد کے خلاف ان کے خلاف بھی لوگ استعمال ہو گئے۔ الیکٹیبلز انہوں نے 2013 میں توڑے تھے، انہوں نے 2018 میں توڑے تھے۔ اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپوزیشن کی وکٹیں گرا رہا ہوں، اور آج اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ان تمام ارکان کو بھی واپس لے رہی تھی، اور کچھ پی ٹی آئی کے ایسے ممبران کو بھی اس نے واپس لیا ہے جو پہلی بار قومی اسمبلی میں الیکشن جیت کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر آئے، لیکن اب وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر پبلک پالیٹکس نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، اور پاور پالیٹکس کے لیے کسی بھی حد تک سیاستدان جاتے ہیں۔ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے آرٹیکل 5A کا استعمال کیا ہے، لیکن کیا اس سے پہلے اپنے فائدے کے لیے سابق حکمران بہت کچھ استعمال نہیں کرتے رہے؟ تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا جو کچھ کل ہوا ہے۔ ہم اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اب اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی اس رولنگ کو ریورس نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ سوال ضرور ہے، کیونکہ ایک نگران سیٹ اپ بننا ہے، اور نگران سیٹ اپ بھی آئین کے مطابق بننا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اپوزیشن لیڈر نہیں رہے، جبکہ وزیر اعظم اب ویسے وزیر اعظم نہیں رہے، تو یہ مشاورت کیسے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ آئین میں ایک چیز واضح ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ تک برقرار رہیں گے، اس سے پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور مشاورت میں کوشش کی جائے گی کہ کسی ایک نام پر اتفاق کیا جائے نگران وزیر اعظم کے نام پر، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی کابینہ تشکیل دے گا۔ لیکن اب یہ مرحلہ شاید بہت آگے جا چکا ہے، نہ تو عمران خان کی طرف سے ایسا کوئی نام دیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو، اور اگر دیا جاتا ہے تو اپوزیشن لیڈر اسے تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے اس نام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میں بھی اس معاملے پر غور کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اب وہ نگران سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب میاں شہباز شریف بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ یہاں پر آ کے رک جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا،
اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی 8 رکنی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی 8 رکنی کمیٹی کیسے تشکیل دے سکتے ہیں جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کیا اسپیکر رہیں گے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی ہاں، اسپیکر قومی اسمبلی اسپیکر اس وقت تک رہیں گے جب تک نئی اسمبلی نہیں آ جاتی اور جب تک وہ نئے اسپیکر کو اختیارات منتقل نہیں کر دیتے، اس وقت تک وہ اپنی کرسی پر براجمان رہیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 53 کے تحت اسپیکر جو ہیں وہ برقرار رہیں گے اور وہ اگلی اسمبلی تک موجود رہیں گے، اور اس کے بعد جب اگلا اسپیکر آئے گا تو پھر اختیارات اس طرح سے منتقل ہوں گے جب نئی اسمبلی آئے گی۔ اور یہی روایت اسپیکر ایاز صادق کے دور میں ہم نے دیکھی، اس سے پہلے فہمیدہ مرزا کے دور میں بھی ہم نے دیکھی، اور اس سے پہلے چودھری امیر حسین کی جب اسمبلی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ روایت دیکھی۔ تو یہ روایت ایک چلی آ رہی ہے اور یہ ایسے ہی آگے چلے گی۔ لیکن اب اسپیکر قومی اسمبلی چونکہ ممبران نہیں ہیں، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ 8 رکنی کمیٹی ضرور تشکیل دیں گے، اور وہ 8 رکنی کمیٹی سینٹ سے لی جائے گی۔ 4 اپوزیشن کے ارکان ہوں گے اور 4 حکومت کے ارکان ہوں گے، جو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر 3 دن کے اندر وہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ نہیں کر پاتی تو پھر اس کے بعد معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن نگران سیٹ اپ کا فیصلہ کرے گا، اور اس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ جیسے میں نے بات کی تھی کہ اپریل جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اور انتہائی ظالم مہینہ بھی ہے۔ آج 4 اپریل ہے اور آج ہی کے دن 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ آئین بنانے والے تھے، جو کہ بانی آئین تھے، انہیں تختہ دار پر پہنچایا گیا تھا اور آج کے ہی دن ان کی پھانسی ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے اپریل اہم ہے۔ دوسرا اپریل اہم اس لیے ہے کہ اس 10 اپریل 1977 کو موجودہ آئین جو ہے وہ منظور ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 8 اپریل 2010 کو 18ویں آئینی ترمیم متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی، اور یہی اپریل ہے کہ جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری نہ کر سکے، اور 31ویں وزیر اعظم اپنی مدت پوری کیے بغیر اپنی کابینہ کو تحلیل کر چکے ہیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہوگا کہ 3 اپریل کے روز ہی وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت اپنی اسمبلی تحلیل کی جب انہوں نے یہ کہا کہ بیرونی سازش کی گئی، یعنی امریکہ کی طرف سے سازش کی گئی اور انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے قبل از وقت اسمبلی تحلیل کروا دی اور انتخابات کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے عدالت نے، اب ساری نظریں عدالت پر ہیں، اب دیکھنا ہے کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب پاکستان ایک مرتبہ پھر تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر کھڑا ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی جمہوریت واقعتاً مضبوط ہوگی، کیا پاکستان میں واقعاً کبھی عوام کی حکمرانی آئے گی، یا پھر یہ پاور پالیٹکس کا جو سلسلہ ہے یہی چلتا رہے گا اور عوام اسی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے، نئے نئے نعروں سے، نئے نئے منشوروں سے، لیکن عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔